بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ایک بہت حساس نوعیت کے مسئلے پہ میں بات کرنے والا ہوں، اور وہ مسئلہ متعلق ہے مسجد کے امام صاحبان سے اور مسجد کی کمیٹیوں سے اور عام لوگوں سے۔ مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے اندر ہی وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مساجد کے اندر اقتصادی، سیاسی اور سماجی قسم کے مسائل کو بھی حل کیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اس منصب کو سنبھالا، جس منصب کو امامت کہا جاتا ہے، اور جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فائز تھے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اس منصب کے اوپر فائز ہوئے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب دور ملوکیت آیا، تو دور ملوکیت کے اندر یہ ہوا کہ بادشاہوں نے مساجد کا انتظام اور انصرام تو خوب سنبھالا، لیکن بادشاہوں کے نام بھی جو ہے نا وہ خطبوں کے اندر لیے جاتے رہے۔ لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ مساجد کو مخصوص کر دیا صرف اس بات کے لیے کہ یہاں پہ صرف عبادت ہو، یعنی کہ مساجد کو الگ کر دیا، اور انتظام اور سلطنت کے انتظام اور انصرام کو وہ الگ کر دیا بالکل مسجدوں سے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ دور آیا کہ جس دور کے اندر مسلمانوں کو 1857 میں ہندوستان کے اندر جہاد کرنا پڑا، اور پھر اس جہاد کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ مسلمان ہار گئے۔ سید احمد شہید بریلوی، مولانا اسماعیل شہید یہ بالاکوٹ میں وہاں شہید ہوئے، مولانا نشیر گنگوہی، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بڑے علماء نے یہاں پہ جہاد کیا ہندوستان میں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار نصیب ہوئی، جو دنیاوی طور پہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ ہار گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایسا سلسلہ شروع کیا کہ بھائی اب اتنی طاقت تو مسلمانوں میں نظر نہیں آتی کہ وہ کفر کے خلاف برسر پیکار ہوں، اور پھر مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ بحال ہو۔ اس کے لیے بہت کوششیں بھی ہوئیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہت کوشش کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اب مسلمانوں کی تعلیمات اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے، اور پھر مدرسوں کے بعد یہ مدرسے اور مسجدیں، اس کا ایک بہت وسیع پیمانے کے اوپر ایک سلسلہ چلتا گیا، اور لوگ ائمہ کو بہت قدر و منزلت سے دیکھتے تھے۔ لیکن اس وقت ایک غربت کا دور تھا، اور امام جو تھا، مسجد کا امام ہوتا تھا، وہ کہیں گھروں سے کھانا آ جاتا تھا، کہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ وہ گزارا کرتا تھا۔ لیکن وقت نے کروٹ بدلی، اور وقت نے کروٹ بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگ مساجد کی طرف دین کی محنتیں کی لوگوں نے، اور دین کی محنتوں کے نتیجے میں لوگوں کا رخ مساجد کی طرف ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ صرف بوڑھے بوڑھے آ کے نماز پڑھتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ اب ریلے کا ریلا مساجد کی طرف الحمدللہ متوجہ ہو گیا۔ اب جب یہ ریلے کا ریلا متوجہ ہو گیا، اور اس کے دل کے اندر تو علماء اکرام کی قدر و منزلت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ علماء اکرام کے ساتھ ان کا اختلاط بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہی علماء جو کل ساگ دال روٹی کے اوپر گزارا کرتے تھے، ان کے پاس پرشوکت گاڑیاں نظر آنے لگ گئیں، ان کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نظر آنے لگ گئے۔ اب جب یہ سارا کام ہوا، تو یہاں پر وہ لوگ جو کل تک مولویوں کو طعنہ دیتے تھے کہ بھائی تم اپنے بچے کو مولوی مت بناؤ، یہ ٹکڑے کھائے گا، آخر ان کی نظر میں یہ بات کھٹکی، اور جب یہ بات کھٹکی تو پھر مال کی جانچ پڑتال ہونے لگی۔ لیکن بہت افسوسناک صورتحال سامنے آئی، اور داڑھی، ٹوپی، جبہ، قبہ، عمامے کے اندر ایسے افسوسناک واقعات، مال کے ادھر سے ادھر کرنے کے اور غبن کے، اور ایسے واقعات سامنے آئے کہ جس کے بعد پھر لوگوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اب مساجد کے اندر کمیٹیاں بننی چاہیے جو کہ مساجد کا انتظام اور انصرام سنبھالیں۔ یوں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، اور مساجد کے اندر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمیٹیوں نے اپنی اجارہ داری کو بڑھانا شروع کر دیا۔ کمیٹیوں کا کام صرف یہ تھا کہ وہ مساجد کے انتظام کو سنبھالیں، اور جو بھی کیش فلو ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ لیکن کمیٹیوں نے اس کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ کمیٹیوں نے یہ ستم کیا کہ امام کی جو تنخواہ تھی وہ ایک عام مزدور کی تنخواہوں سے بھی کم لگائی، اور پھر اس کو اپنے باپ کا غلام سمجھ لیا۔ لیکن اصل میں حقیقت دیکھی جائے تو وہ یہی ہے
کہ چونکہ پیچھے ایسے بدعمالیاں ہو چکی تھیں جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمیٹیوں کو ان مولویوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اگر کوئی آدمی تقویٰ اور طہارت کے ساتھ اور اپنے آپ کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نائب سمجھتے ہوئے امامت کرائے اور پھر ان کمیٹیوں سے یا ان عام لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر سنت کی ترویج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ان کو وہ مقام دے سکتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہن ڈال دیا گیا، تو یہ بھی ایک طرح کا وہن ڈال دیا گیا ہے۔ اب کمیٹیوں سے بہت خوف کھاتے ہیں مولوی حضرات اور ائمہ حضرات، جس کی وجہ سے اگر کمیٹی بولے گی کہ بھائی نماز کے بعد امام صاحب آپ دعا نہیں کرا رہے اونچی آواز سے، تو امام صاحب کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، وہ بولیں کہ بھائی نماز کے بعد اجتماعی دعا اونچی آواز سے یہ سنت تھوڑی ہے، بلکہ وہ شروع کر دیں گے۔ اگر مقتدی بولیں گے یار امام صاحب آپ نے لمبی نماز پڑھا دی، تو امام صاحب چھوٹی پڑھانا شروع کر دیں گے۔ یار امام صاحب یہ کام یوں کیوں نہیں کیا، تو امام صاحب یہ نہیں دیکھیں گے۔ اگر امام صاحب یوں پڑھنے لگ جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہر آیت پہ وقف کر کے، اور پھر کوئی بندہ یوں کہہ دے صرف کہ یار امام صاحب ہر آیت پہ آپ رکتے ہیں یار بڑی دیر لگتی ہے، تو امام صاحب اس کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی ہر آیت پہ رکنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بلکہ امام صاحب بولیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بعض ائمہ تو ایسے ہیں جو غلط قرآن پڑھ کے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ بولتے ہیں ابے نہیں یار ایسا نہیں، یہ پھر امام لوگوں کو غلطیاں پتہ چلیں گی۔ الامان والحفیظ، یعنی ایسا دور آ گیا، اور لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ مساجد سے چمٹنے کے بجائے مساجد کے ساتھ اتنی بیگانگی ہے کہ وہ لوگ جو مساجد کے اندر آتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ مسجدوں کو صرف اس لیے ایک عادت پڑ گئی ہے آتے ہیں، اگر امام کو 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی 2 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو یہ امام کے اوپر برسنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ امام نہیں ہے، کوئی بات روم کی ٹوٹی ہے۔ تو اب اس عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے یہ کیا جائے کہ تمام ایسے ائمہ جو مساجد کے اندر مامور ہیں اس بات پر، وہ مساجد کے اندر بلائے ان سے ڈرنے کے اللہ سے ڈرتے ہوئے امامت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیوں کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، ان کو اپنا محسن جانے کہ وہ آپ کے ساری جو ہے نا وہ ضرورتوں کا خیال کر رہے ہیں، تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ کمیٹی کو بھی چاہیے کہ ان کو امام سمجھے، کہیں امام کو اپنے باپ کا غلام نہیں سمجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اکرام کو بھی خود کفیل ہونے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ جب وہ خود کفیل ہوں گے تو انہیں کوئی نہیں دبا سکے گا، اور جب وہ خود کفیل نہیں ہوں گے تو انہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے دبا لے گا۔ تو آج کی رودات میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں بحسن و خوبی حل فرمائے، اور صحیح اور متقی لوگوں کو انتظام اور انصرام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔